یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 21۔ ایس ڈی او جنتا مان نقشے پر درج شدہ تمام معلومات جب ولیم کے گوشے گزار کر چکا تو ولیم خود اٹھ کر دیوار پر آویزاں اس 10 فٹ لمبے اور 8 فٹ چوڑے کپڑے پر بنے نقشے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے اس کا جائزہ لینے کے بعد بولا، جنتا مان، جلال آباد کے اس سارے حدود دربے میں جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہاں کا ناقص نہری نظام ہے۔ یقیناً یہاں کام چوری اور بددیانتی کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ چھڑی سے مختلف مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ روہی کا تمام علاقہ، زیریں اور اپر اور بنگلہ سے اوپر کا علاقہ، یہ تمام کا تمام آبپاشی سے یکسر خالی ہے، حالانکہ اس پورے علاقے کی زمین نشیبی ہے اور پانی کا بہاؤ نہایت آسانی سے اپنی تہیں بچھا سکتا ہے۔ کیا ہمیں اس بہت بڑے علاقے کی ضرورت کا احساس نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آپ کے پاس وسطی پنجاب کی حد پر بہتے ہوئے ستلج کا چوڑا پاٹ اپنی کشادہ پیشانی سے دعوت دے رہا ہے؟ کیا ہمارا اس سے فائدہ اٹھانا فرینچ کو ناگوار گزرتا ہے، جن کا وجود کم از کم میری معلومات کے مطابق یہاں نہیں ہے؟ ہم اس بنگلہ سے جلال آباد تک آنے والے برساتی نالے کو اس کام کے لیے استعمال کر کے اسے میٹھے پانی کی بہتی ہوئی نہر میں تبدیل کر سکتے ہیں، جبکہ ایک ہیڈ برج پہلے سے سلیمان کی پر موجود ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی سردردی اور زحمت گوارا کریں، جو اس قدر ضروری ہے جس قدر ہمارا اپنا وجود، تو یہ خاکستری زمینیں سبز رنگوں میں بدل جائیں۔ ولیم نے معنی خیز انداز میں جنتا مان کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا خیال ہے آپ کا جنتا مان؟ سر، آپ کی یہ حکمت تو واقعی ایک اہم قدم ہے جلال آباد تحصیل کے لیے، جنتا مان بولا، مگر میں سرکار کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس ہیڈ سے نہر پہلے نکل چکی ہے، یہ آپ کی چھڑی کے اوپر اسی کی لائن جا رہی ہے، لیکن اس کا پانی گورنمنٹ نے ریاست بہاول نگر کو سیراب کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہم دوسری نہر یہاں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اسی سے ولیم نے نقشے پر نہر والی جگہ کو چھڑی سے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، اسی نہر سے جنتا مان ہم ایک دوسری نہر نکال سکتے ہیں جو جلال آباد کے زیریں اور روہی کے پورے علاقے کو سیراب کرے گی۔ نہر کا تمام عملہ جو میٹنگ میں موجود تھا ولیم کی اس بات پر متعجب ہوا۔ وہ جانتے تھے ولیم جو کہہ رہا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کام کے لیے لاکھوں روپے کا فنڈ اور منصوبہ بندی درکار تھی، جس کے لیے کم از کم گورنمنٹ ان کی سروس کے دوران تو اجازت دینے پر رضامند نہ ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو منصوبہ بناتے ہوئے کئی برس بیت جائیں گے۔ لیکن وہ خاموش رہے اور ولیم بولتا چلا گیا، دیکھیں، ہم اس ہیڈ کی گیج کو بڑھا کر دگنا کر دیں گے اور 3 در مزید کھول دیں گے، اس طرح اس نہر کا پاٹ بھی دگنا کر دیں گے، جو ہیڈ سے لے کر 4 میل تک چلے گا، اور یہاں گوناپور کے مقام پر ہم اپنی نہر کا رخ روہی کے زیریں علاقے کی طرف موڑ دیں گے، یعنی جتنا پانی ہم نے ہیڈ سے ریاست کی نہر کو دیا ہوگا وہ پانی ہم جلال آباد کی تحصیل کے لیے اس طرف موڑ لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اس نہر کی ضرورت ہے جو ابھی تک ہم نے کھودی نہیں۔ یہ نہر روہی کے ساتھ ساتھ فاضلہ کا بنگلہ کے بالائی حصوں اور ان علاقوں کو پانی دیتی ہوئی تارے والی سے اس برساتی نالے میں گر کر جلال آباد اور سری مکسر کے درمیان تک پہنچ جائے گی، پھر جلال آباد شہر کو چھو لے گی۔ اس نہر کا پاٹ 50 فٹ ہوگا اور گہرائی 8 فٹ۔ یہاں سے ہم ریاست کی نہر کو الگ کریں گے، وہاں ایک گیج لگا دیں گے تاکہ اپنا پانی بغیر خیانت کے حاصل کر لیں۔ بیر داس جو اس تمام گفتگو کو بہت تحمل سے سن رہا تھا اور نہری سپروائزر تھا، بولا، سر، اس کے لیے بہت بڑے بجٹ اور وقت کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں اس کام میں کتنا خرچہ اٹھے گا اور کتنا وقت لگے گا اور کتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ ولیم مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، بیرداس، مسائل اور مصیبتوں کے آگے صبر اور حرکت کی ڈھال باندھی جاتی ہے، گھبرائیے نہیں۔ رہی بات تمہارے سب کچھ جاننے کی، تو یہ بہت عمدہ بات ہے، ہمیں آپ ہی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس طرح کی معلومات رکھتے ہوں۔ سر دست میں آپ کی ایک کمیٹی بنا رہا ہوں جس کے سربراہ جنتا مان ہوں گے۔
آپ کے پاس 1 ماہ ہوگا، اس عرصے میں سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھو، تمام علاقے کی پیمائش کرو اور اخراجات سے لے کر ممکنہ مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی فائل تیار کرو۔ آپ کی مدد کے لیے میں ڈیوڈ صاحب کو آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ یہ نہر کے تیار کرنے میں اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ تمام لوگ ان سے ہر طرح کی مدد لے سکتے ہیں۔ ہم 1 مہینے کے اندر یہ تیار شدہ رپورٹ حکومت کو پیش کر دیں اور انہیں میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ لیکن پہلا کام جو نہایت محنت طلب اور جاں فشانی کا ہے وہ آپ کریں گے، جس کے لیے میں ابھی سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد ولیم بیرداس سے مخاطب ہو کر بولا، بیرداس، آپ نہر کے فوائد اور اس میں گورنمنٹ کو جو کچھ خرچ کے بعد حاصل ہوگا اس کا بھی پورا حساب کیجیے گا۔ یہ رپورٹ کسی بھی طرف سے ناقص نہیں رہنی چاہیے۔ کیا میری بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہے؟ جی سر، جنتا مان نے نہایت گرم جوشی سے جواب دیا۔ گڈ، اب ہم اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، ولیم نے میٹنگ ختم کرتے ہوئے کہا۔ لیکن جنتا مان، آپ، بیرداس اور ڈیوڈ اور میں کل اس سلسلے میں دورہ کر رہے ہیں۔ ہم یہاں سے بنگلہ، وہاں سے ہیڈ سلیمان کی، اور واپسی پر نہر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے گوناپور، جہاں سے ہماری اصلی نہر کی بنیاد شروع ہوگی، سے روہی کی طرف مڑ جائیں گے۔ پھر روہی کے ساتھ چلتے چلتے جلال آباد واپس آئیں گے۔ میرا خیال ہے صبح 8 بجے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ رات ہیڈ سلیمان کی پر بسر کریں گے۔ وہاں مسٹر میتھیو ہماری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے ولیم دروازے سے نکل کر راہداری سے ہوتا ہوا چائے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ نجیب شاہ رہنمائی کرتے ہوئے ساتھ چل رہا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے نہر اور مال کا پورا عملہ بھی اس کمرے سے باہر نکل آیا، جو 25 افراد پر مشتمل تھا۔ چائے کا کمرہ 30 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا تھا، ایک قسم کا کانفرنس ہال کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے شاید کبھی استعمال نہیں ہو سکا تھا۔ یہاں نہ تو اس قسم کی کرسیاں تھی اور نہ ہی کانفرنس کے باقی لوازمات، لاؤڈ سپیکر یا سٹیج وغیرہ۔ ایک لمبی میز ضرور تھی جس پر چائے کا سامان پڑا ہوا تھا۔ میز پر سفید رنگ کا نہایت نفیس کپڑا اور خوبصورت چائے کے برتن نجیب شاہ کی انتظامی نفاست کی غمازی کر رہے تھے۔ کمرے کی دیوار پر سفید قلعی تھی، لیکن دیواروں پر داغ دھبا نظر نہ آنے کے باوجود محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کو بناتے وقت جو رنگ کیا گیا تھا اس پر دوبارہ قلعی کرنے کی نوبت ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ کمرہ اکثر بند ہی رہتا ہے اور جب زیادہ چائے پینے والے ہوں تو اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب تو نجیب شاہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ یہ اکثر کھولنا پڑے گا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں میں ثابت ہو گیا تھا کہ ولیم روایتی اسسٹنٹ کمشنروں کی طرح نہیں ہے جو محض افسری کرنے آتے ہیں۔ ویسے بھی ولیم سے پہلے زیادہ تر تحصیلدار ہی جلال آباد میں پوسٹ ہوتے رہے تھے، جو اکثر دیسی لوگ ہی ہوا کرتے تھے۔ گورنمنٹ جو عوام کے کام کرنے کو وہ غالباً ثانوی حیثیت پر ہی رکھتے تھے۔ ان کا اصل کام تو ہندوستانیوں کو یہ جتلانا تھا کہ وہ ان کے حاکم بنا دیے گئے ہیں اور وہ ان کی رعایا ہیں۔ اسی وجہ سے اس کمرے کو کھولنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ نجیب شاہ نے سوچا، ولیم کا آئے دن علاقے کا دورہ کرنے کا سلسلہ بڑھا تو کام کی شدت خود بخود بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ دورے نہ تو سوروں کے شکار کے سلسلے میں تھے اور نہ ہی مقامی لوگوں کی عادات و خصائل سے محسوس ہونے کے لیے، جس کا پہلے والے افسروں میں بہت زیادہ رواج تھا۔ چائے کے دوران 15 منٹ تک ادھر ادھر کی گپ بازی کے بعد ولیم اپنے کمرے میں 4-5 انگریز افسروں کو لے کر آ گیا۔ باقی لوگوں کو اپنی میزوں پر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ان افسروں میں ڈیوڈ انجینئر، جوزف ایکسین، سٹیورٹ میلکم تحصیلدار اور براہم میتھیو محکمہ مال کا انسپیکشن آفیسر شامل تھے۔ جب چاروں سامنے بیٹھ چکے تو ولیم نے سب کو مخاطب کر کے ایک بھرپور تقریر کی۔ اس تقریر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دلی جذبات کے ساتھ کچھ کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے اپنے باپ اور دادا کو ماتحت افسروں سے مخاطب ہوتے دیکھا تھا، اس لیے کچھ وہ تجربہ اور کچھ ذاتی جوش و خروش نے ایسے الفاظ کا رخ ڈھال لیا کہ آفیسرز ولیم کا کام کے سلسلے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنا ہیڈ میز پر رکھا اور بولا، ڈیئر آفیسرز، میں جانتا ہوں کہ میں جلال پور میں ایک اجنبی، نا تجربہ کار اور نا آموز داخل ہوا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کا تجربہ، آپ کا علم اور علاقے کے متعلق آپ کی شناسائی میرا ذاتی سرمایہ ثابت ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ میرے پیش رو مجھے طاقت دینے والے اور کام پر اکسانے والوں میں سے ہوں گے۔
میرے دوستو، میں آپ ہی کی طرح حکومت سے تنخواہ لینے والا اس کا ملازم ہوں تاکہ علاقے میں اس کے قوانین کی عملداری کا فریضہ انجام دوں، حکومت کے لیے خراج اور مالیہ جمع کروں، نظم و ضبط اور خیر خواہی کا فرض ادا کروں، یہاں کے ان پڑھ اور گنواروں کو تعلیم، تہذیب اور سماجی، معاشرتی اور معاشی اقدار سے آگاہ کروں، جس سے یہ لوگ ایسے ہی دور ہیں جیسے یورپ ان سے دور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کام تب بھی اچھے طریقے سے انجام پا سکتے ہیں جب عوام کی خوشحالی اور ان کے جان و مال کی حفاظت اور ان کے روزگار کے مسائل درست ہوں گے۔ آپ مجھے جتنا بھی ان لوگوں کی آزادی سلب کرنے کے بارے میں لیکچر دیں، مجھے سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود صرف اس لیے اپنے سابقہ آقاؤں کے کام نہ آ سکے کہ انہیں ہر معاملے میں مکمل طور پر بانجھ رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ہمیں پہلے یہاں کے عوام کی فلاح کے لیے اقدام کرنے ہوں گے۔ بطور حاکم یہ ہمارا پہلا کام ہے۔ یاد رکھو، یہاں جگہ جگہ پر اگی خود روح جڑی بوٹیاں اور سرکنڈے اگر عوام کے لیے مضر ہیں تو ہمارے لیے بھی مضر ہیں۔ یہاں کی پبلک بھوکی مرے گی تو ہم بھی زیادہ دیر گائے کے تازہ دودھ نہیں پی سکتے۔ گورنمنٹ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جس مٹی سے تم 100 روپیہ نکالو، اس میں سے 20 روپے اسی مٹی پر ضرور خرچ کرو تاکہ مزید 100 روپیہ حاصل کر سکو۔ یہ طریقہ اسی مرغی کی مثال ہے جسے آپ ایک دمڑی کا دانہ دے کر درجن انڈے لیتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہندوستان ایسی مرغی نہیں جو کڑک ہو اور ہمیں انڈا دینے سے انکار کر دے۔ ہمارا سابقہ تجربہ بتاتا ہے جس نے اس کی مٹی کی حالت میں پانی کے چند قطرے انڈیلے، اس کے پستانوں نے اس کے کٹورے میٹھے دودھ سے بھر دیے۔ عوام کی خوشحالی حکومت کی عزت اور وقار کا پروانہ ہوتی ہے اور اس کی مفلسی بادشاہ کو بے وقار کر دیتی ہے۔ کوئی بھی حاکم زیادہ دیر تک اپنی رعایا کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ یاد رکھو، بیمار رعایا کا گوشت بھی بیمار ہوتا ہے، جس سے کینسر پھوٹتے ہیں اور جو اندر ہی اندر بادشاہ کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی رعایا کو صحت مند اور باوقار دیکھنا ہے تاکہ ہم خود باوقار نظر آئیں۔ مسٹر جوزف، میں یہ نہیں کہتا کہ میں افسری کرنا پسند نہیں کرتا اور کام کا مجھے بہت شوق ہے۔ یقیناً مجھے اسسٹنٹ کمشنر ہونا پسند ہے۔ اگر میں بطور افسر یہاں نہ آتا تو شاید مجھے بھی عوام سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی، مگر میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اب اپنی مصروفیت کا مرکز سیر و شکار کو بنا لوں اور کام بالکل نہ کروں۔ میں یہاں ہر صورت کام کروں گا جس کے لیے مجھے مددگار اور دوست چاہیے۔ میں نہیں جانتا کہ میں یہاں کتنے دن رہوں گا، مگر جتنے دن رہوں گا زمینوں کو آباد کرنا اور لوگوں کو تعلیم دینا میری اولین ترجیح ہوگی، اور آپ کو اس سلسلے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں دیسی لوگوں پر انحصار نہیں کرتا، ان کے اندر کام کے بجائے چاپلوسی اور کام چوری کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ مسٹر ڈیوڈ، یہاں کی زمینوں اور لندن کی مٹی میں یہ فرق ہے کہ اگر یہاں بیج بو کر پانی دو گے تو ہرا بھرا پودا سر نکالے گا، مگر وہاں بیزار کرنے والی سردی اسے برف میں بدل دے گی اور وہ مسلسل کی بارش اسے گلا دے گی جو تمہاری رگوں تک اتری ہوئی ہے۔ ہمارے پاس عقل ہے اور ہندوستان کے پاس وسائل، یہی ہماری اور ہندوستان کی خوش قسمتی ہے۔ اس لیے جو ذمہ داری مجھ پر ہے میں اپنے حصے کی پوری کروں گا۔ آپ اس کے لیے مجھے طاقت اور بازو دیں گے۔ کل میرے ساتھ دورے پر چلو، ہم ان تمام معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے 2 دن میں واپس آ جائیں گے۔ ولیم ہیڈ دوبارہ سر پر رکھتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور بولا، مسٹر میلکم، آپ کی ذمہ داری سب سے اہم ہے۔ آپ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میلکم، جو 48 سال کی عمر کا پختہ تحصیلدار تھا اور پچھلے 3 سال سے یہیں پر تھا، نہایت تحمل سے بولا، سر، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی افسر کی خواہش پر اس کے ماتحت نے کام کرنے سے انکار کیا ہو؟ ماتحت کا کام عمل درآمد کرنا ہے۔ افسر جس قدر اپنے حکم میں مخلص ہوگا، ماتحت اسی اخلاص سے عمل کرے گا۔ ہمیں آپ کی خواہش معلوم ہوگی، آپ کی محکم رائے کا اندازہ ہو گیا اور حکم کے اخلاص پر یقین آ گیا ہے۔ اب آپ جو چاہیں گے ہم اسے ہر حالت میں ممکن بنائیں گے۔ ولیم خوشی اور مسرت سے اٹھتے ہوئے بولا، بہت خوب میلکم صاحب، بہت خوب۔ ہم کل بنگلہ فاضلکا میں جا کر باقی معاملات پر بات کریں گے، کیونکہ نقشہ زمین سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں، گڈ بائے۔ افسروں کے کمرے سے جانے کے بعد
ولیم اپنی کرسی پر دراز ہو کر دیر تک خالی ذہن آنکھیں بند کیے سکون سے پڑا رہا۔ آج اس نے بہت سے کام نپٹائے تھے۔ 3 انتہائی اہم میٹنگز کے بعد دماغ کی حالت بچہ پیدا کرنے والی عورت کی سی ہو چکی تھی، اس لیے وہ دفتر کے کسی بھی معاملے پر آج کے دن مزید غور کرنے سے کترا رہا تھا۔ ولیم نے آنکھیں بند کر لی اور ان فرصت کے لمحوں میں اسے کیتھی یاد آنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ لندن کے مضافات میں گزارے ہوئے مسحور کن لمحات میں کھو گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بلوری چمک، ماتھے پر گہرے سنہری بال اور یاقوت کے ریزوں میں گندھے اور پنکھڑیوں سے ترشے ہوئے باریک ہونٹ ولیم کی آنکھوں میں چاقو سی کی تیز دھار کے چرکے لگا رہے تھے۔ بالائی ہونٹ کے اوپر سرمئی تل ولیم کے سامنے تصویریں بن کر گھومنے لگا۔ یونیورسٹی کے ذہن میں چھوٹے سے پہاڑی ٹیلے پر جمی ہوئی برف کے اوپر جب گرتے گرتے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی اور پھر دونوں لڑکتے ہوئے نیچے تک آ گئے، جس دوران اس کے بازو کی ہڈی بھی تڑک گئی، اس وقت کیتھی کا کرب اور تکلیف میں سونے سے کھلا ہوا چہرہ اور بھی اچھا لگا تھا۔ ولیم کو یاد آیا کہ کرسمس کی رات تو قیامت برپا کر دینے والی تھی، جب لہروں میں گھومتی ہوئی سرد شام کی دھند میں وہ دونوں لندن کے جنوبی مضافات میں موجود تاریخی گرجا گھر گئے تھے، جسے بردت خاندان نے 1622 میں اپنے ذاتی فارم ہاؤس میں بنایا تھا، اور اس خاندان کی بہت سی یادگار بھی اس کے اندر موجود تھی۔ اس شام چناروں کے زرد پتوں کے گرتے ہوئے شور اور کھڑکھڑاہٹ میں ہر چیز کتنی رومان انگیز ہو گئی تھی۔ اس رومان پرور ماحول میں پورے آسمان سے اترتی ہوئی دھند اور کوہر نے ان دونوں کے چہرے اس طرح بھگو دیے جیسے 2 فرشتوں کو دھلا ہوا سفید نور اپنی ٹھنڈک کے حصار میں لے لے اور پھر انہیں اڑائے اڑائے سفید خوشبو کی وادیوں کی سیر کراتا پھرے۔ گرجا سے واپسی پر وہ اور کیتھی ایک دوسرے کی باہوں میں جھولتے ہوئے بہت دیر چناروں کے باجتے پتوں کی سرسراہٹ میں دور تک چلتے رہے تھے، پھر بگھی میں بیٹھ کر اپنے کمرے میں آئے تھے۔ اس وقت کیتھی کا چہرہ کتنا سرخ اور سبزی کھلی ہوئی سفیدیوں میں دہک رہا تھا۔ گرم کمرے میں سرخ کوئلوں سے اٹھتی ہوئی حرارت کے پاس چند منٹ بیٹھے رہنے کے بعد اس نے کیتھی کا بوسہ لیا اور پھر وہ بیڈ پر لیٹ گئے، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی ہلکی سی روشنی آف کر کے 2 دودھیا جسموں کو نورانی اندھیروں کے حوالے کر دیا تھا، جس کے بعد وہ دونوں خوابوں کی دنیا میں چلے گئے تھے۔ ولیم ان مسلسل آنے والے لمحات کو یاد کرنے لگا تھا جس میں اس نے کیتھی کی نیلی رگوں میں سرخی بھر دی تھی۔ کرسی پر آرام سے پڑے پڑے وہ کتنی ہی دیر ان یادوں میں کھویا رہا، پھر اچانک سیدھا ہو کر بیل پر ہاتھ رکھا۔ کرم دین اندر آیا تو ولیم نے اسے کہا، کافی کا 1 کپ لاؤ اور نجیب شاہ کو اندر بھیجو۔ کرم دین پھرتی سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد نجیب شاہ کمرے میں داخل ہوا تو ولیم نے اسے ہدایات دینا شروع کر دی۔ نجیب شاہ، اسی وقت لندن میں ایک تار بھیج دو، میں ابھی 5 منٹ میں آپ کو ایک لیٹر دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے کل کے دورے کے لیے کیا بندوبست کیا ہے؟ سر 3 جیپیں تیار ہیں، نجیب شاہ بتانے لگا۔ جن افسروں کے آپ نے نام بتائے ہیں وہ اور ڈی ایس پی لوئس صاحب بھی چھٹی سے واپس آ چکے ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو انہیں بھی پیغام بھیج دیتا ہوں۔ ان کے علاوہ انسپیکٹر رامداس اور 6 سنتری مزید ہیں۔ میں نے ضرورت کی تمام چیزیں بھی بالکل تیار کروا دی ہیں جو سفر میں کام آ سکتی ہیں۔ گڈ، ولیم نے مسکراتے ہوئے اظہار مسرت کیا، پھر ایک کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ اتنے میں کرم دین کافی لے کر آ گیا۔ کافی کی گرم گرم اٹھتی ہوئی بھاپ سے ولیم کی اشتہا بڑھ گئی۔ وہ کافی کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ کیتھی کو خط لکھنے لگا۔ پیاری کیتھی، تمہیں خط لکھے بہت دن ہو گئے۔ آج سے 4 دن پہلے تمہارا خط ملا تو پڑھنے کے بعد میں دیر تک اسے چومتا رہا، پھر سینے پر رکھ کر سو گیا۔ خواب میں تم ملی اور میں نے دیکھا کہ تم میرے سینے پر لیٹی ہوئی ہو۔ پیاری کیتھی، اب تمہیں یہ کہنا بالکل واہیات لگتا ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ اب تو ہم محبت کی خندقیں پاٹ کر اشتہاؤں کے قلعے کی فصیلوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، جس میں ہم تیسری قوت کا مقابلہ ایک جسم بن کر کریں گے۔ ہم محلوں میں رہیں گے، تکیوں کے درمیان لیٹیں گے اور ریشمی گدوں پر بیٹھ کر فانوسوں کی رونق میں چولھے کریں گے، جس میں کوئی تیسرا مغل نہ ہو۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں تمہارے خواب کی تعمیل میں جتا ہوا ہوں اور سخت محنت کر رہا ہوں تاکہ تمہاری خوابگاہ تیار کرنے کا خواب پورا کر سکوں۔ یہاں دفتر میں کام بہت بڑھ گیا ہے۔ تم جانتی ہو تمہارا ولیم اب ایک عام اور کھلنڈرا لڑکا نہیں رہا۔
میں جانتا ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا، مگر یہ سچ ہے کہ میں اب بڑے بڑے کام کرنے لگا ہوں۔ جیسا کہ کمشنروں کی بہت سی سنجیدہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میری بھی ویسی ہی سنجیدہ ذمہ داریاں ہیں۔ یقین مانو میں یہاں بڑی بڑی میٹنگز کر رہا ہوں جن میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دیسی لوگ تو ایک طرف، یہاں کے انگریز افسر بھی مجھے سلام کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا ایک دن تم ایک بڑے کمشنر کی بیوی ہوگی جو ہندوستان کی کھلی سڑکوں اور شاداب وادیوں کی سیر کو نکتا کرے گی۔ بس وہ دن قریب آ گئے ہیں۔ میں یہاں کچھ اہم کام نپٹا لوں، اس کے بعد چند ماہ میں ہی تمہیں بیاہ کر ہندوستان لے آؤں گا۔ بس چند ماہ اور انتظار میری جان۔ سرے دست میں یہاں اپنا وجود ثابت کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے وہ جلد ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم تم ہوں گے اور ہندوستان پر ہمارا اقتدار، اور تمہاری نوکرانی اور ملازماؤں کے گروہ ہوں گے۔ ہمارے 2 پیارے پیارے تمہارے جیسے بچے ہوں گے۔ اب ایک بوسہ دو، تمہارا اور تمہارا ولیم۔ ولیم نے کافی کی آخری چسکی کے ساتھ ہی خط کی تحریر کو انجام دیا، پھر نجیب شاہ کو طلب کر کے خط اس کے حوالے کیا اور کہا اسے ابھی بذریعہ تار کیتھی کو روانہ کرو۔ نجیب شاہ کے کمرہ سے نکلنے کے بعد ولیم نے کلاک کی طرف دیکھا، وہاں 4 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ آج تو وقت نکلنے کا احساس ہی نہیں ہوا، اور اگر دفتر کی مصروفیات اسی طرح رہیں تو زندگی کے نکلنے کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ 1-2 منٹ آج کے گزرے واقعات پر دوبارہ نظر دوڑانے کے بعد وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر سامنے ہی کلرکوں کے کمروں کے درمیان 60 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی راہداری عبور کر کے باہر کی چوکی پر پہنچا تو اسے اپنی پشت پر کئی آفیسرز اور کلرک کھڑے ہوئے نظر آئے۔ غالباً وہ اسی انتظار میں تھے کہ کب صاحب کمرے سے باہر نکلے اور ان کی آج کے دن سے جان چھٹے۔ ولیم نے سب پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ طائرانہ سے نظر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی آگے بڑھ کر ولیم سے سلام لے یا اسی کی طرح مسکرا کر جواب دے۔ وہ سب فقط ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، اور جب ولیم آگے بڑھ گیا تو 2 آفیسر بھی اس کی تائید میں پیچھے پیچھے بنگلے کی طرف پیدل ہی چل پڑے، جو دفتر کی عمارت سے زیادہ 200 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ افسروں کے ساتھ 4 سنتری بنگلے تک آئے۔ اس پیدل واک کے دوران ولیم نے کسی سے کوئی بات نہ کی، البتہ بنگلے کے گیٹ کے اس طرف ہونے کے بعد انہیں شکریہ ضرور کہا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔